نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب علامات حب الله تعالى العبد والحث على التخليق بها والسعي في تحصيلها۔ اللہ پاک کے بندے کے ساتھ محبت کرنے کی علامات اور ان کو پیدا کرنے پر رغبت دلانے اور ان کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے کا بیان۔ قال اللہ تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا من يرتد منكم عن دینه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، خدا بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ سورۃ المائدہ میں فرمایا اے ایمان لانے والو اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو خدا ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے گا اور جسے وہ دوست رکھیں گے اور جو مومنوں کے حق میں نرمی کریں گے اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں گے، خدا کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ خدا کا فضل ہے جسے وہ چاہتا ہے دیتا ہے اور خدا بڑی کشائش والا اور جاننے والا ہے۔ اس سلسلے کی پہلی حدیث ہے وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص میرے دوست سے دشمنی رکھے تو میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے اور میرا بندہ میرا قرب نہیں حاصل کر سکتا کسی عمل کے ساتھ جو زیادہ مجھے محبوب ہو اس عمل سے جس کے ادا کرنے کو میں نے اس پر فرض کر دیا ہے، اور میرا بندہ ہمیشہ میرا قرب نوافل کے ساتھ حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، بس جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے، اور جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ یہ باب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس شخص کے اندر کیا صفات پائی جاتی ہیں۔ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ فلاں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور پھر ان صفات کو پیدا کرنے کی رغبت کا بیان ہے کہ انسان کو بتایا یہ گیا ہے کہ اگر وہ مدرجہ ذیل کام کرے تو اس کے اندر وہ صفات پیدا ہو جائیں گی جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کریں گے، اور پھر ان صفات کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے کا بیان کہ بندہ مومن کو اس بات پر ترغیب دلائی گئی، اس بات کا احساس دلایا گیا، اس بات پر اکسایا گیا کہ وہ اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ بن جائے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات
جو ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے وہ ہے اس آیت کی روح سے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو، فاتبعونی میرا اتباع کرو، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا. یعنی جو شخص اپنے دل میں یہ خواہش رکھتا ہو، یہ آرزو رکھتا ہو، یہ تمنا رکھتا ہو کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے طرز عمل کو، طرز زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کے تابع کرے گا، اللہ تعالیٰ کی محبت اسی درجہ اس سے بڑھتی چلی جائے گی. اور پھر وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا. اگر تمہاری نیت درست ہوگی، تمہارے دل میں شوق ہوگا، تمہارے دل میں اتباع کا جذبہ ہوگا، تو پھر انسان ہونے کے ناطے انسانوں سے جو خطائیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے. آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، ان سب کے اندر اللہ کی محبت کا درس دیا جاتا ہے. کوئی مذہب یا کوئی بھی اخلاقی درس ایسا نہیں کہ جو اللہ کی محبت سے خالی ہو. آپ دیکھیں کہ راہب جو جنگلوں میں نکل جاتے ہیں، وہ لوگ جو دنیا کو ترک کر دیتے ہیں، وہ لوگ جو اچھے اچھے کام کرتے ہیں، ان سب کا محور اور مرکز کیا ہوتا ہے؟ خدا کی محبت. اور دنیا میں خدا کی محبت کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں بھی دی گئی. لیکن اسلام نے آ کر اس کو ایک بہترین رنگ دیا، ایک بہترین چینل دیا، اس کو صحیح رستہ دیا کہ کس طرح پتہ چلے گا کہ کوئی شخص اللہ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا. کیونکہ ہر شخص دعویٰ تو کرتا ہے، ہر مذہب دعویٰ کرتا ہے، بہت سے لوگ دنیا میں دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یہ دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا؟ اور آج کل بھی آپ دیکھیں کہ جیسے ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہمارے ہاں ہر گھر گھر میں اور گلی گلی میں اور شہر شہر میں اور میڈیا پر ہر جگہ میلاد ہو رہے ہیں، اور اس میں طرح طرح کی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں. ان سب نعتوں میں آپ دیکھیں کہ مرکزی نقطہ جو ہے وہ محبت کا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اب کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا وہ دعویٰ سچا بھی ہے یا نہیں، ہم واقعی محبت کرنے والے ہیں بھی یا نہیں؟ کیونکہ مثال کے طور پر اگر کوئی بھی شخص آپ سے یہ کہتا ہے کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے یا آپ سے محبت کا اظہار کرتا ہے، تو اب کوئی تو پیمانہ ہونا چاہیے کہ جس سے آپ پرکھ سکیں کہ واقعی وہ محبت کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا. یعنی ظاہر میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے، کوئی کرائیٹیریا ایسا ہونا چاہیے، کوئی ایسا میٹر ہونا چاہیے کہ جس سے انسان پڑھ سکے، دیکھ سکے کہ واقعی کسی کے اندر اللہ کی کتنی محبت ہے. کیا صرف خوبصورت آواز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کی محبت کی باتیں کر لینے سے محبت ثابت ہو جاتی ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک معیار دیا ہے، اور وہ معیار کیا ہے کہ فاتبعونی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو. یہ ہے پیمانہ جس سے پتہ چلے گا کہ تم اپنی محبت کے اس دعوے میں کتنے سچے ہو. قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر واقعی تمہیں اللہ کی محبت ہے تو یہاں ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر اللہ کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے بغیر ممکن نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ بھی آپ کے اتباع کے بغیر جھوٹا ہے. اب اتباع کیا چیز ہے؟ اتباع تبع سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے پیروی کرنا، نقش قدم پر چلنا، فٹ سٹیپس کو فالو کرنا، ایکوریٹلی اس طرح اطاعت کرنا کہ جس میں ادھر ادھر قدم نہ جائے. اپنی ڈائریکشن یہ بالکل اس طرح کے جیسے قطب نما کی سوئی ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں آپ چلے جائیں، سمندر کی گہرائی میں اتر جائیں یا فضاؤں میں اڑیں، اس کی سوئی کا رخ ہمیشہ اسی جانب ہوتا ہے جس طرف وہ گھومتی ہے، یعنی جنوب کی طرف. ہمیشہ وہ اسی کی طرف اپنا رخ رکھتی ہے. آپ کہیں بھی چلے، آپ چھپا کے اس کو دیکھیں، آپ اوپر کر کے دیکھیں، آپ دائیں لے جائیں بائیں لے جائیں، بالکل بندہ مومن کا دل اسی سوئی کی طرح ہوتا ہے. وہ کہیں پر ہو، زمین کے کسی حصے میں، وہ فضاؤں میں ہو، وہ سمندروں کے اندر ہو، وہ لوگوں کی محفل میں ہو، وہ تنہائی میں ہو، وہ کسی بھی جگہ ہو، اس کے دل کی سوئی اسی رخ گھومتی ہے، اسی کی طرف اس کی تڑپ اور اس کی تمنا اور اس کی طلب ہے. اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا کھانا پینا، اس کا سونا جاگنا، اس کا لینا دینا، اس کی محبت، اس کی نفرت، اس کا سب کچھ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو جاتا ہے. اور اطاعت اور اتباع ان میں تھوڑا سا فرق ہے. اطاعت اس وقت ہوتی ہے جب کسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے کہ ایسا کرو یا ایسا نہ کرو، تو اس میں اوبے کرنے کو کہتے ہیں کہ اطاعت کرنا، اور ڈس اوبے کو کہتے ہیں نافرمانی کرنا. لیکن اتباع اس سے بھی آگے بڑھ کر درجہ اور مقام ہے. اتباع میں ایک شخص حکم کا انتظار نہیں کرتا کہ اسے کچھ کہا جائے تو وہ کرے، وہ اس بات کا منتظر نہیں رہتا. اطاعت میں تو یہ ہے نا کہ آپ بیٹھے ہیں آرام سے، جب آپ کو کہا جائے اب اٹھ جاؤ تو آپ اٹھ جائیں، اور جب تک حکم نہیں ملتا آپ بیٹھے ہیں. لیکن اتباع میں کال کا یا کسی آرڈر کا انتظار نہیں ہوگا، وہ صرف اس بات کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں، ان کی جو پسند اور ناپسند ہے اس کے تابع اپنے آپ کو کر لینا، اور اس بات کا انتظار کیے بغیر کہ آپ کہیں کہ یہ کرو، جیسا جیسا آپ کرتے چلے جائیں ویسا ویسا کرتے چلے جانا، بغیر یہ کوشچن کیے کہ کیوں ایسا کیوں کریں. اور ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے پناہ مثالیں دیکھتے ہیں جو اتباع پر مبنی ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر اپنے گریبان کا اوپر والا بٹن کھول کے رکھے ہوئے تھے، ایک دفعہ حدیث سنا رہے تھے. کسی نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ بن عمر تم نے یہ کیوں کھول کے رکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تو آپ کے گریبان کا بھی اوپر والا بٹن کھلا ہوا تھا. پھر اسی طرح بارہا ایسا ہوا کہ جب ایک صحابی حدیث سناتے ہیں تو مسکراتے ہیں، اور ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں اس وقت، تو انہوں نے کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے تھے تو آپ بھی مسکرا رہے تھے. حالانکہ آپ نے مسکرانے کا حکم نہیں دیا، صرف آپ سے ایک فعل ہوا. صحابہ کرام ہر گہری نظر سے آپ کو واچ کرتے تھے، اور جیسا جیسا آپ کرتے چلے جاتے آنکھیں بند کر کے اسی طرف. اور یہی ہے اصل محبت، کہ یہ نہ پوچھا جائے کہ لے جا کدھر رہے ہو. ٹھیک ہے، جس سے محبت ہے جہاں وہ جائے گا وہاں ہم بھی جانے کو تیار ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہن لی تو صحابہ کرام نے بھی انگوٹھی بنوا کر پہن لی. اور کچھ دن گزرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی اتار دی تو صحابہ کرام نے بھی اتار دی. آپ نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام نے انگوٹھی نہیں پہنی ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا کہ آپ نے پہنی تو ہم نے بھی پہن لی، اور نہیں پوچھا کہ کیوں پہنی، اور آپ نے اتاری تو ہم نے بھی اتار لی، یہ نہیں پوچھا کہ کیوں اتار دی. اسی طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اور سفر میں جوتوں سمیت نماز پڑھنے کی اجازت ہے، تو جوتوں سمیت نماز پڑھی جا رہی تھی کہ نماز ہی کی حالت میں سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے اتار کر ایک طرف رکھ دیے، اپنے بائیں طرف. صحابہ کرام نے بھی پیچھے سب نے اپنے جوتے اتار دیے. جب آپ نے سلام پھیرا تو مڑ کے دیکھا، کیونکہ جماعت جب کرائی جاتی ہے تو امام کے لیے مسنون ہے کہ وہ جماعت کرانے کے بعد مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھے. تو آپ نے دیکھا کہ سب جوتے اتارے بیٹھے. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم نے جوتے کیوں اتار دیے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اتار دیے تو ہم نے بھی اتار دیے. تو وہاں کیوں کا سوال نہیں ہوتا تھا. یہی ہے دراصل اتباع، اور یہی ہے دراصل محبت کا اظہار، کہ انسان خاموشی کے ساتھ ہر اس چیز کو لیتا چلا جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لی. اور اتباع میں شور و غوغا کی ضرورت نہیں ہوتی کہ انسان جتائے اور بتائے کہ دیکھو میں آپ کو فالو کر رہا ہوں اور دیکھو میں آپ کے پیچھے آ رہا ہوں. محبت تو ایک ایسا جذبہ ہے جو دل کی گہرائیوں سے اٹھتا ہے اور خود بخود انسان کے سارے اعضاء اور جوارح پہ طاری ہو جاتا ہے. پھر وہ محبوب کی نافرمانی کی طرف انسان کو نہیں لے جاتا. لیکن افسوس کہ ہمارے قول اور فعل میں اتنا تضاد ہے کہ ہم زبانوں سے کچھ کہتے ہیں، زور زور سے راگ الاپتے ہیں، لیکن ہمارے عمل بالکل اس کی نفی کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کبھی سفر اور حضر میں اپنی زندگی کے کسی حصے میں کہیں ظاہر و غائب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، ہمارے دل میں کبھی احساس نہیں ہوا کہ ہم اس وقت جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا ہے یا نافرمانی کا. غلطی کا ہو جانا یہ ایک بالکل قدرتی بات ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی جو صفت بتائی ہے وہ التائبون بتائی ہے کہ بار بار پلٹتے ہیں. یہ نہیں بتائی کہ ان سے غلطی ہوتی ہی نہیں، کیونکہ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے. اور فرمایا کہ بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو بہترین توبہ کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کو توبہ بے انتہا پسند ہے، اور اسی لیے بار بار حکم دیا قرآن پاک میں کہ اس سے استغفار کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، اس کی طرف پلٹ آؤ، اس کی طرف لوٹ آؤ. اے دن کے گناہ گار رات کو لوٹ آئے، رات کے گناہ گار دن کو لوٹا. لیکن محبت جس چیز کا نام ہے اس میں کسی قیمت اور کسی شرط کے بغیر اطاعت ہوتی ہے.
کسی بھی اس کے بغیر کہ اگر یہ میرا کام ہو جائے گا تو میں اتنا یہ کام کروں گا، میں اتنا صدقہ کروں گا، اتنا نفل کروں گا. نہیں، وہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خود اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر ہر وہ نیکی کا کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ جسے آپ نے پسند کیا ہو. اور اس میں آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے مشن کی خاطر جانیں تک دے ڈالی. ایک صحابی ہے کھجوریں کھا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شہید ہو جاؤں تو کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. وہ اسی وہ کھجوریں پھینکتے ہیں اور جا کے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے کہ انہیں آپ کی بات کا یقین تھا، آپ کے اوپر پورا پورا اعتماد تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں اپنے صحابہ کرام کو بھیجتے کسی مشکل سے مشکل مہم کے اوپر تو سب جانے کو تیار ہو جاتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے آخری ایام میں حضرت اسامہ کو جو صرف 17 سال کے تھے اس موقع پر انہیں یمامہ کی طرف ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجنے کا ارادہ کیا. اسی اثناء میں آپ کی وفات ہو گئی. تو آپ کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو لوگوں نے ان سے کچھ کہا کہ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے تو اللہ کے حکم سے ایک فیصلہ کیا، لیکن آپ حالات کو دیکھیں کہ یہ اتنے نوجوان جرنیل ہیں جو جا رہے ہیں اتنی بڑی قیادت میں، اتنے بڑے لشکر کی، تو آپ کسی بڑے انسان کو مقرر کر دیں. انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہرگز نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کر جائیں اس کے بعد اس فیصلے کو میں ہرگز بھی بدل نہیں سکتا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد، آپ کی وفات کے بعد سب سے پہلا اختلاف جو مسلمانوں میں ہوا وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں یا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے سے بڑے صحابی جو تھے وہ کہنے لگے خدا کی قسم اگر کسی نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا. تلوار لے کے باہر آ گئے. اور اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ آیات پڑھی جن میں آتا ہے افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. تو اس موقع پر حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے آج یہ آیات نازل ہوئی ہیں اور جو ہی اللہ تعالیٰ کا حکم سامنے آتا ہے وہ اختلاف وہیں ختم ہو جاتا ہے. بے پناہ مثالیں ہیں. ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہم سب پہ یہ لازم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایک چھوٹی سی کتاب ضرور پڑھ ڈالیں، تاکہ ایک سرسری طور پر ایک کتاب پڑھ ڈالنے سے ایٹ لیسٹ ہمارا آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو تعلق مضبوط ہو، ہمیں فیل تو ہو کہ آپ کی زندگی کیا تھی، آپ کون تھے. محبت اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک کہ انسان اس کو جانتا نہ ہو جس سے محبت کرتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اتنے بے شمار پہلو ہیں کہ اگر ایک پہلو آپ پڑھتے ہیں اور وہ سمجھ میں نہیں آتا تو دوسرا پہلو آپ کے دل میں آپ کی محبت جگا دے گا اور تیسرا پہلو آپ کے دل میں آپ کی محبت پیدا کر دے گا. لیکن اس کے لیے تعارف ہونا جو ہے وہ نہایت ضروری ہے. اور جتنا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھتے چلے جائیں گے اتنی ہی محبت یقینی ہوتی چلی جائے گی، اتنا ہی آپ کے اندر آپ کی قدر جو ہے وہ راسخ ہوتی چلی جائے گی. اس سلسلے میں محمد عربی ایک چھوٹی سی کتاب بہت اچھی ہے اردو میں نے بہت چھوٹی عمر میں وہ پڑھی تھی اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اسے پڑھ کے میں بے اختیار رو دی تھی. اتنا پیار ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ جو اس سے پہلے صرف سنی سنائی حد تک تھا. تو جب ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی زندگی میں مختلف کام کرتے ہوئے تو اس کا اثر اور اس کا احساس اور اس کی محبت کچھ اور ہی طرح جاگتی ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے اپنے عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں، آپ کے بچے ہوتے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہوتے ہیں، جب وہ آپ سے دور ہوتے ہیں، دوسرے ملک میں ہوتے ہیں، دوسرے شہر میں ہوتے ہیں تو ان سے تعلق کچھ کم ہو جاتا ہے کیونکہ ہم ان کے بارے میں روز مرہ کی زندگی کے بارے میں نہیں جانتے. لیکن اس کے مقابلے میں وہ بچے جو آپ کے بالکل قریب ہوتے ہیں اور خاص طور پر چھوٹے بچے جو آپ پر بہت ڈپینڈ کرتے ہیں، قدرتی طور پر آپ کو ان سے محبت زیادہ ہوتی کیونکہ آپ ان کی زندگی کے ان کے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کھانے پینے ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں. تو جاننا محبت کے لیے ایک شرط ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم ان کے بارے میں جانتے نہیں. تو آپ جب اس کو جانیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا تعلق اس سے کہیں زیادہ مضبوط ہو جائے گا کہ جتنا اس سے پہلے ہوگا جاننے سے. تو یہاں پر ہمیں یہ بتایا گیا کہ اگر تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے، اگر کوئی شخص اپنے دل میں یہ تڑپ رکھتا ہے تو پھر وہ جان لے کہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا طریقہ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کے گزرتا ہو. جب تک وہ ذات بیچ میں نہیں اس وقت تک محبت مکمل ہو ہی نہیں سکتی. اور پھر فرمایا کہ اگر یہ محبت ہوگی اور یہ اتباع کا جذبہ ہوگا تو لازمی طور پر پھر چھوٹی موٹی خطائیں اور غلطیاں اور انسانی کوتاہیاں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. واللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. پھر دوسری آیت جو سورۃ المائدہ کی ہے اس میں فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو
جو بھی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو لے آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے. یعنی اگر تم اس دین کو چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، تمہاری کوئی پرواہ نہیں. وہ تمہارے لیے پھر خیر نہیں چاہے گا، پھر وہ ایسے لوگوں کو پیدا کر سکتا ہے، ایسی قوم کو لا سکتا ہے کہ جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. تو گویا دوسری علامت کیا ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کی، اور اس بات کی پہچان کیا ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے؟ اس کے دین کو تھام کے رکھنا، اس کے دین سے منہ نہ موڑنا. من یرتد منکم، مرتد اسی سے نکلا ہے کہ جو دین سے منہ موڑ جائے. تو جو ایسا کرے گا پھر اللہ اس سے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام کچھ اور لوگوں سے لے لے گا. اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، ہمیں کلمے کی توفیق عطا کی اور ہمیں اپنی بہترین نعمتیں عطا کی. ہمارے پاس قرآن پاک کو محفوظ شکل میں بھیجا، آپ کی سیرت کو، آپ کی قول اور فعل پر مبنی احادیث کو. ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود اگر ہم ان سے غافل ہوں اور ہم انہیں پس پش ڈالے ہوئے ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر تمہاری یہ زبانی محبت کے دعوے درست نہیں ہیں. ان لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے جو اس سے محبت کرتے ہیں. اور ان کی صفات کیا ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ ذرا یہ خصوصیات دیکھیں کتنی قابل غور ہیں. اذلۃ علی المؤمنین، جو مومنوں کے لیے بڑے نرم خو ہیں. عزۃ علی الکافرین، کافروں پہ بڑے سخت ہیں. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں اور کافروں کے مقابلے میں جھکے ہوئے ہیں. ان کے لیے ہم نرم ہیں. تو پھر اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم پہ اللہ کی محبت اور رحمت برستی ہے یا کسی اور چیز کے مستحق ہیں ہم. کیونکہ جس قوم سے اللہ محبت کرتا ہے اس قوم کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ آپس میں محبت کرتی ہے، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے ہیں. لیکن ہمارے لیے کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اپنے گھروں کے اندر، ہمارے اپنے رشتہ داروں کے اندر، ہم دور تو بعد میں جائیں لیکن اپنے ہی سرکل کے اندر ہم دیکھیں کہ ہم کتنا نبھانا جانتے ہیں. کتنے افسوسناک واقعات آپ کی نگاہوں کے سامنے اور آپ کے کانوں سے ٹکراتے ہیں کہ بہن بہن سے کٹی ہوئی ہے، بہن بھائی سے کٹا ہوا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر. تو یہ اللہ کی رحمت سے دوری کی علامات ہوتی ہیں. جب انسان کا ٹارگٹ ایک ہو جاتا ہے، جب منزل ایک ہو جاتی ہے، جب مقصد بڑا ہوتا ہے تو جو شخص اس مقصد کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے انسان کو خود بخود اس سے محبت ہونے لگتی. پھر وہ ان سے نفرت نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ سب ایک رستے کے مسافر ہیں، وہ سب ایک گروہ ہیں. اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی مسلمانوں کو آپس میں دیکھنا چاہتا ہے. اللہ کی محبت جب تک انسان میں پیدا نہ ہو اس وقت تک آپس کی محبت پیدا ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کی دعا کیا ہوتی ہے؟ اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک، کہ اے اللہ تو ہمیں اپنی محبت عطا کر اور ہر اس شخص کی محبت عطا کر جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس کام کی محبت عطا کر جو تیری محبت کے ہمیں قریب کر دے. لہذا اللہ کی محبت کس کے لیے واجب ہو گئی اور کس کے ساتھ ہو گئی؟ ان لوگوں کے لیے جو آپس میں محبت کرنے والے ہوں. اور پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب لوگ مجلس کے اعتبار سے وہ لوگ ہوں گے کہ جو منکسر المزاج ہوں گے، جو محبت کرتے ہیں اور محبت کیے جاتے ہیں. وہ لیے دیے نہیں رہتے، وہ ایسے نہیں ہوتے کہ وہ کسی کو نہ چاہیں اور کوئی ان کو نہ چاہتا ہو. وہ ایسی بے نیازی میں مبتلا نہیں ہوتے بلکہ وہ دوسروں کے لیے اپنے کندھے جھکا کے رکھتے ہیں، دوسروں سے محبت کرتے ہیں اور خود دوسروں سے محبت کرواتے ہیں. کرواتے سے مراد یہ نہیں، محبت ڈیمانڈ نہیں کی جا سکتی، لیکن ایسے کام کرتے ہیں کہ خود بخود ان کی محبت دوسروں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے. اور کیا صفات ہیں اللہ کی محبت والوں کی، اللہ والوں کی؟ یجاہدون فی سبیل اللہ، پھر وہ اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہیں. ولا یخافون لومۃ لائم، اور اس میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں رکھتے، کسی کی پرواہ نہیں کرتے. جب وہ اللہ کے رستے پہ چلتے ہیں تو پھر کسی کی تنقید سے اور کسی کی باتوں سے نہیں ڈرتے. آج ہم اللہ کی محبت کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو چھوٹا سا بھی دین کا کام کرنے لگے تو ہم چاروں طرف دیکھتے ہیں کہ ہائے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، ہائے ہم لوگوں کی نظر میں مولوی یا نکھٹو یا کوئی اور تو نہیں کہلوانے لگیں گے. ہم طرح طرح کے خدشات اور طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم طرح طرح کی مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہائے اگر ہم نے سب محفل میں بیٹھ کے نماز پڑھ لی تو لوگ ہمارے بارے میں یہ ریمارکس دیں گے، اگر ہم نے سر ڈھانک لیا تو لوگوں کی نظروں سے ہم گر جائیں گے. تو پھر یہ اللہ کی محبت کیسی محبت ہے کہ جس میں اللہ کی مرضی تو ایک طرف رہ جائے اور لوگوں کی مرضی غالب آ جائے.
اس لیے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اور سچی محبت کرتا ہے اس کی خاطر ہر قربانی کر جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ چیپ قسم کی محبتوں کے قصے بھی آپ نے دنیا میں بہت سے وہ لوگ کہانیوں کی شکل میں سنے ہوں گے، اور ان میں قربانیوں کے تذکرے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کس طرح لوگوں نے اپنی جانیں تک دے ڈالی صرف فنا ہونے والی محبتوں کے صلے میں. لیکن اللہ سے محبت تو غیر فانی ہے، اس کو تو کبھی فنا ہی نہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اللہ کے دوستوں کے لیے، اللہ سے محبت کرنے والوں کے لیے تو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے. وہ محبت صرف اس دنیا کی حد تک نہیں ہوگی بلکہ وہ محبت اگلی دنیا تک جائے گی. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. یعنی دل میں اللہ کی محبت ہونا، اللہ والوں کی محبت ہونا اور اللہ کی محبت کی یہ علامات انسان کے اندر ہونا، یہ اللہ کا سراسر فضل ہے. لیکن اسی کو دیتا ہے جسے وہ خود چاہتا ہے، اور وہ خود کس کو دیتا ہے؟ وہی دیتا ہے جس دل میں اس کی محبت پائی جاتی ہے. اگلی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ بخاری کی حدیث ہے. اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص میرے دوست سے دشمنی رکھے تو میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. یعنی اگر کوئی شخص اللہ سے محبت کرتا ہے اور لوگ اس سے دشمنی پہ اتر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود اس کا نگہبان ہو جاتا ہے، خود اس کو بچانے والا ہوتا ہے، خود اس کی مدافعت ان کی طرف سے کرنے والا ہوتا ہے. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی مدافعت کرتا ہے، خود انہیں بچاتا ہے، خود ان کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہ ان سے محبت کرے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. لہذا انسان کو اگر پروٹیکشن چاہیے تو اس کے لیے بھی بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان حقیقی معنوں میں لا الہ الا اللہ پر عمل پیرا ہو جائے، ہر چیز کو دل سے کھرچ کے نکال کے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں جم جائے. پھر فرمایا اور میرا بندہ میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا کسی عمل کے ساتھ جو زیادہ مجھے محبوب ہو اس عمل سے جس کے ادا کرنے کو میں نے اس پر فرض کر دیا. یہ بہت اہم بات ہے جو سمجھنے کے لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میرا بندہ اسی وقت میرا قرب حاصل کر سکتا ہے، میرے قریب ہوتا ہے جب وہ اس کام کو کرتا ہے جس کام کو کرنے کو میں نے اس پہ فرض کر دیا ہے. یعنی جب تک انسان، سمپلی اس کو سمپل سینٹنس میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب تک انسان فرض ادا نہیں کرتا اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا. سیدھی سی بات ہے. اب آپ دیکھیں ہمارے محبت کے پیمانے اور اللہ تعالیٰ کا پیمانہ کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھ سے محبت کرتے ہو، میری محبت چاہتے ہو، میری محبت کو جلد از جلد حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا فرض ادا کرو. اب فرائض میں کیا چیز شامل ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ ایک تو وہ فرائض کی قسمیں ہیں جو بندے اور اللہ کے درمیان ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. یہ اللہ کے ذمہ ہے، یعنی اللہ کا حق ہے اور ہمارے اوپر فرض ہے. اور دوسرے وہ فرائض ہیں جو بندوں کے حقوق ہیں اور ہمارے اوپر فرائض ہیں. جیسے والدین کے حقوق ہیں تو وہ ہم پر فرائض ہیں، جیسے استادوں کے حقوق ہیں تو ہم پر فرائض ہیں، جیسے بچوں کے حقوق ہیں تو ہم پر فرائض ہیں، جیسے ہمسایوں کے حقوق ہیں، جیسے تمام مسلمانوں کے حقوق ہیں. تو یہ سب چیزیں انسان کے اوپر فرض کی گئیں. فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنا فرض ادا کرتا ہے تو وہ فرض ادا کر کے دراصل میرے قریب پہنچتا ہے. اور اگر کوئی بندہ فرض ادا نہیں کرتا اور صرف ایسے کام کرتا ہے یا صرف نوافل کی طرف توجہ رکھتا ہے، جیسے کہ ہمارے ہاں عام طور پر عادت ہے کہ لوگ سال بھر نمازیں نہیں پڑھتے یا کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، اور رمضان میں شاید آخری جمعے کو یا کوئی آخری رات ہوتی ہے اس کو قضائے عمری قضا پڑھتے ہیں کہ ساری زندگی کی نمازیں اس دن 2 رکعت نفل پڑھ لی، پتہ نہیں اثر سے پہلے کے بعد، کچھ اس طرح کی باتیں مشہور ہیں. بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص دن میں 5 دفعہ تھک رہا ہو اور ایک شخص سال میں 1 دفعہ 2 رکعت نماز پڑھ لے اور وہ کہے کہ یہ سب کافی ہو گیا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے ہم وطنوں کے ہم پر جو حقوق ہیں، ہمارے انسانوں کے جو ہم پر حقوق ہیں، جب حقوق العباد کا لفظ آتا ہے تو اس میں ہر طرح کے بندے شامل ہو جاتے ہیں، جس کا دائرہ انسان کی اپنی ذات سے لے کر اپنے والدین، اپنی اولاد، اور پھر اپنے قریبی رشتہ دار، اپنے ہمسائے اور پڑوسی، اپنے محلے میں بسنے والے، اپنے شہر میں بسنے والے اور اپنے ملک میں بسنے والے، اور پھر تمام دنیا میں بسنے والے لوگوں کے ہم پر حقوق ہیں. اور ان سب کی تفصیلات قرآن اور سنت میں ہمیں ملتی ہیں.
اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک وہ بندے معاف نہیں کرتے اللہ تعالیٰ بھی ان کو معاف نہیں کریں گے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے، اگر ان میں کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو وہ قابل معافی ہے. لیکن وہ چیزیں جو اللہ کے بندوں کے درمیان ہیں، جب تک بندے اپنا حق معاف نہیں کرتے اور دوسرے اپنا فرض ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کو معاف نہیں کریں گے. تو فرمایا کہ سب سے زیادہ جس چیز سے بندہ قرب حاصل کرتا ہے وہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ہے. اور پھر اس کے بعد بندہ مسلسل نوافل کے ساتھ قرب حاصل کرتا رہتا ہے. یعنی صرف فرض ادا کر کے نہیں بیٹھ جاتا، بلکہ نوافل کا مطلب ہے ایکسٹرا، یعنی اپنے واجب اور لازم سے زیادہ، جس کو احسان کی ٹرم بھی استعمال کی جاتی ہے. آپ نے قرآن پاک میں بھی پڑھا ہوگا کہ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان. تو عدل ہوتا ہے پورا دے دینا، ہم سے تقاضا کیا گیا جو ہم اتنا اس کو واپس کر دیں، بندہ ہو یا رب ہو. لیکن نوافل وہ ہوتا ہے کہ دل کی خوشی کے ساتھ اگر کسی نے آپ کے ساتھ تھوڑا احسان کیا ہے اور جب آپ کو موقع ملے تو آپ اس کے حق سے بڑھ کر اس کے ساتھ احسان کریں، اپنے لازم سے بڑھ کر اس کے ساتھ اچھا کریں. تو یہ نوافل میں آ جاتا ہے. نماز کی شکل میں نوافل ہے، روزے کی شکل میں نوافل ہے، زکوٰۃ کے علاوہ جیسے مال میں نفلی صدقات جو ہیں. پھر اسی طرح بندوں کے حقوق کے ساتھ یہ ہے کہ جو آپ سے اچھا سلوک نہیں کرتا، جو آپ کے ساتھ برا کرتا ہے، آپ اس کے لیے برا نہیں سوچتے، آپ اس کے لیے پھر بھی خیر خواہی رکھتے ہیں. جو رشتہ دار آپ کا حق ادا نہ کرے، آپ ان کا حق ادا کرنے پر اپنے آپ کو تیار پاتے ہیں. تو یہ دراصل احساس ہے. تو جو بندہ حق سے بڑھ کے پھر کسی سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر مزید میرے قریب ہو جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ پھر بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. بس جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر جب اللہ کی محبت بندے پہ لازم ہوتی ہے تو بندے کو برائیوں سے خود بخود نفرت ہونے لگتی ہے. وہ کوئی ایسی بات سننا پسند ہی نہیں کرتا جو اللہ کو پسند نہ ہو. وہ پھر وہی چیزیں سنتا ہے جس کا سننا خدا کو پسندیدہ. پھر وہ غیبت اور چغل خوری اور دل آزاری اور بے حیائی کی باتیں سننے میں اس کا دل نہیں لگتا. پھر وہ ایسی محفلوں سے کتراتا ہے، پھر ان سے وہ بھاگتا ہے، ان سے وہ بیزار ہوتا ہے. اور پھر فرمایا میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا بندے کی آنکھ بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کی آنکھ جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاتی. گویا کہ وہ اپنی آنکھ سے نہیں رب کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے. رب کی آنکھ سے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو رب چاہتا ہے بس پھر بندہ وہ دیکھتا ہے. اس کو بری چیزیں اور غلط چیزیں دیکھنے میں پھر وہ شوق نہیں رہتا، پھر وہ دلچسپی نہیں رہتی. لیکن اگر دل کے اندر وہ شر موجود ہے کہ جو نیکی کی بجائے برائی کی طرف ہمیں اٹریکشن اس طرف زیادہ ہے اور اس طرف وہ کھینچ کے ہمیں لے جاتا ہے اور ہمارا دل نیکی کی بجائے ان چیزوں میں زیادہ لگتا ہے، خیر اور بھلائی اور دوسروں کی مدد کے کاموں کی بجائے شر اور فساد کی طرف زیادہ ہماری توجہ اور دلچسپی ہو جاتی ہے، تو پھر یاد رکھیے کہ یہ اللہ کی آنکھ نہیں کہ جس سے بندہ دیکھ رہا ہو. پھر فرمایا کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے. یعنی اس کے سارے معاملات اور سارے کام جو ہیں پھر وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں. اس کا ہاتھ کسی پہ ناروا حملہ نہیں کرتا، وہ ناروا کسی کو اذیت نہیں پہنچاتا، وہ اپنے ہاتھ سے دوسروں کی عزت اور جان مال کو محفوظ رکھتا ہے. اور پھر اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے. پاؤں دراصل علامت ہے بھاگ دوڑ کی، زندگی کی سرگرمی اور حرکت کی، کہ انسان جہاں جہاں جاتا ہے، جس سے میل ملاقات کرنے، جس کام کے کرنے کے لیے، وہ سب کے سب خیر کی طرف پھر اٹھتا ہے. جب وہ مجھ سے مانگتا ہے پھر تو میں اس کو دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں. پھر میں اس کو بے سہارا اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. یعنی وہ بندہ پھر کمپلیٹلی میری پروٹیکشن میں آ جاتا ہے. جب بندہ میری مرضی پہ چلتا ہے تو میں بھی پھر اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں. پھر وہ جو مجھ سے درخواست کرتا ہے، جو میرے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، میں اس کی دعائیں سنتا ہوں.